حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب لائق صد احترام تمام حاضرین و سامعین، بالخصوص حبیب الرحمن صاحب اور دیگر نوجوان میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، رجب شریف کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے۔ اس رجب شریف کے مہینے کے اندر اور پہلے ابتدائی عشرے کے اندر خواجہ غریب نواز سلطان الہند، معین بے کسان، والی ہندوستان، سیدنا معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مقدس ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی زندگی پر چند باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام ہی احباب کو حق اور سچ سن کر دل سے قبول کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ صاحب کی ولادت 14 رجب کو ہے اور آپ کا وصال 6 رجب کو ہے۔ کہ غریب نواز سرکار کی ولادت بھی اور وصال بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت میں اور وصال میں بہت زیادہ مورخین کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے جو لکھا ہے وہ 537 ہجری لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 537 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا نام نامی و اسم گرامی جو ہوئے وہ حسن تھا، اور آپ کی والدہ کا جو نام تھا وہ ام الورا مہنور بی بی تھا، اور آپ کے والد کا نام تھا سید غیاث الدین تھا۔ آپ کو 2 نسبتیں حاصل تھی، آپ حسنی سید بھی تھے اور حسینی سید بھی تھے۔ والد کی طرف سے آپ جو تھے وہ امام حسین کی اولاد میں آپ کا سلسلہ جا ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے امام حسن سے آپ کا سلسلہ جا ملتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ خواجہ غریب نواز سرکار کو 2 عظیم ہستیوں کا فیض ملا ہے، جو کہ رسول اللہ کے صاحبزادے ہیں، حسن اور حسین۔ میں اور اس کو یوں آسان کر دوں کہ غوث پاک سرکار کو بھی دونوں فیض ملے ہیں، اور خواجہ غریب نواز کو بھی دونوں فیض ملے ہیں۔ حسنی فیض بھی آپ کی ذات میں موجود ہے اور حسینی فیض بھی آپ کی ذات موجود ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ امام حسن اور حسین کی سیرت و کردار کے مظہر تھے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی مجھے حمل ہوا اور میں حاملہ ہوئی، میرے گھر میں خیر و برکت نازل ہونی شروع ہو گئی۔ خیر و برکت تو پہلے بھی تھی، یہ نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھی، پہلے بھی تھی، مگر اب زیادہ ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا جو ہم سے دور تھے، ہمارے دشمن تھے، ہمارے قریب ہونے لگے، دوریاں ختم ہونے لگی، قربتیں ہونی شروع ہو گئیں۔
فرماتے ہیں فرماتی ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین الدین جب میرے شکم میں آئے اور اللہ نے ان کے جسم میں روح پھونکی، میں اب عجیب منظر دیکھتی تھی۔ وہ ایسا ہی منظر تھا کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دیکھا کرتی تھی۔ حضور تشریف لائے ابھی شکم اطہر کے اندر، فرماتی مجھے حسین خواب آنے لگے۔ آپ کی والدہ فرماتی میں حسین حسین منظروں کو دیکھا کرتی تھی، اور جب روح پھونک دی گئی تو فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ میرا جو بیٹا ہے یہ اپنے پیٹ میں ہی ذکر اللہ کر رہا ہے، اور اس کی جب مجھے آواز آتی ایک عجیب سی کیفیت میرے پر طاری ہو جاتی، مسرور کن وہ کیفیت تھی۔ اور یہ عجیب بات نہیں ہے، ماں جو ہے اپنے بچے کی پیٹ کی حرکت کو محسوس کرتی ہے کہ بچہ حرکت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، نہیں کرے تو ماں پریشان ہو۔ تو یہ عام ماں نہیں تھی، یہ خواجہ صاحب کی والدہ تھی۔ اس نے بچے کی حرکت محسوس نہیں کی بلکہ پیٹ کے اندر ذکر اللہ کی جو تسبیحات تھی اس کو محسوس کیا ہے۔ فرماتی جس رات وہ سے خواجہ غریب نواز سرکار تشریف لائے نا، میرے گھر میں ایک نور سا چھا گیا، پھر رحمتیں اور برکتیں جو تھی وہ خوب نازل ہونے لگی۔ آپ کا بچپن جو تھا وہ انتہائی نرالا بچپن تھا، عام بچوں سے جیسے نہ تھے، آپ انتہائی سنجیدہ تھے، کم گفتگو کرنے والے، اور چھوٹی ہی عمر کے اندر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 9 سال کی عمر کے اندر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کر لیا تھا، اور ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی میں حاصل کی۔ قدرت خدا کی دیکھیے ابھی چھوٹی عمر تھی کہ آپ کا والد کا جو سایہ تھا آپ کے سر سے اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے، اور آپ کے حصے میں ایک پنچکی، ایک باغ کا ایک حصہ آپ کو بطور وراثت ملا، تو آپ اس کی دیکھ بھال میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ہوا کیا؟ فرماتے میں باغ کی دیکھ بھال کر رہا تھا، ایک پرانی سی چادر اوڑھے ہوئے بزرگ تشریف لائے۔ گرمی کا عالم تھا، انہوں نے جیسے بزرگ کو دیکھا، اس کا نام مورخین جو تھے وہ بیان کرتے ہیں ان کا نام تھا ابراہیم کندوزی۔ وہ میرے باغ میں آئے، میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لے آئے ہیں، فرمایا میں فوراً کھڑا ہوا، ان کے لیے چٹائی بچھائی، چادر بچھائی، اور کچھ تھوڑے سے باغ میں تھا، کھانے پینے کی اشیاء لا کے دی، پانی لا ان کو پیش کیا۔ اس مرد کلندر نے دیکھ لیا کہ بچہ چھوٹا ہے مگر تعظیم بڑی کر رہا ہے، اور اس کی پیشانی میں نور محمدی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ جو کچھ کھانا تھا انہوں نے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے کھایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے کہا، اپنی سوکھی روٹی کا ٹکڑا انہوں نے اپنی گدڑی سے نکالا اور کہا بیٹا ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جیسے ہی انہوں نے مجھے اپنے قریب بلایا میں قریب ہوا، انہوں نے مجھے اپنے دانتوں سے نرم کر کے، جو سوکھی تھی سخت تھی، نرم کی، اور نرم کر کے مجھ سے کہا بیٹا ذرا منہ کھول دو۔ فرماتے میں نے اپنا منہ کھول دیا، انہوں نے وہ براہ راست ٹکڑا جو تھا مجھے کھلا دیا۔ بس وہ کھلانا تھا، ہوا کیا کہ دل کی جو دنیا تھی وہ تبدیل ہو گئی، اس دنیا سے نفرت ہونے لگی، اور اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ اماں جان میں چاہتا ہوں کہ ریاضت کروں، رب کی بندگی کروں۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا ریاضت اور بندگی کرنے سے پہلے علم دین حاصل کرو، علم پڑھو۔ ابراہیم کندوزی تو چل دیے، جتنا کام انہیں کرنا تھا انہیں کر دیا۔ یہ اللہ والے جو ہیں
یہ اپنا کام جو ہے منٹوں میں کر دیتے ہیں. جو پاکیزہ دل ہوتے ہیں ان میں وقت نہیں لگتا. تو آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا پہلے علم دین حاصل کرو، کیونکہ جاہل جو ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور جاہل جو ہے اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. تو پہلے علم شریعت حاصل کرو تاکہ تمہیں حلال و حرام کا معلوم ہو جائے، پھر تب جا کے تم علم دین حاصل کر لو گے، تب جا کے تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے علم دین حاصل کیا اور چند سالوں میں بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ میں نے علم دین حاصل کیا. اس وقت بخارا کا بہت بڑا مدرسہ تھا مولانا حسام الدین شاہ صاحب کا، جو بخاری تھے، ان سے آپ نے علم دین حاصل کیا. اور علم دین حاصل کرنے کے بعد جو ظاہری علوم تھے ان کو آپ نے حاصل کر لیا. اب چاہیے تھے آپ کو باطنی علوم. باطنی علوم جو ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے، وہ کسی کسی کے پاس ہوتے ہیں. پھر آپ کو کامل کی تلاش ہوئی. علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کسی کامل شیخ کی تلاش میں نکلے. معلوم یہ ہوا کہ ہارون آباد کے اندر ایک شیخ کامل، ولی کامل موجود ہے، جن کا نام تھا سید عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ ان سے بیعت ہوئے. ابھی پہلی ملاقات ہے، نہ شیخ صاحب نے آپ کو دیکھا نہ خواجہ صاحب نے آپ کو دیکھا ہے. پہلی ملاقات. جیسے ہی خواجہ غریب نواز سرکار ان کے یہاں تشریف لے گئے تو عثمان ہارونی دیکھنے کے بعد فرمایا بیٹا جلدی آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا. یہ اللہ والے جو ہیں وہ بہت دور تک دیکھتے ہیں. دیکھیے ایک بات یہاں میں روک کر ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں. یہ اللہ والے جو ہیں کیا کرتے ہیں بیٹھ کر کے، اس نقطے کو بھی آج لے کے جائیے گا اور سمجھ کے. یہ مرید جو کرتے ہیں ان سے دنیا حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتی، نہ وہ بڑی بڑی اپنی گاڑیاں خریدتے ہیں، نہ بڑے بڑے بنگلے، نہ بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں. پھر یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں مرید کر کے؟ یہ اللہ والے جو ہیں مرید کر کے ان کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں، ان کو اللہ کا ولی بناتے ہیں. خوف خدا ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور اللہ کی معرفت کا طریقہ انہیں بتاتے ہیں. یہ دور ہوتے ہیں، یہ اپنا مرید کر کے رب کے قریب کر دیتے ہیں. آپ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا گیا کہ آ جاؤ، اور بیعت کرنے کا واقعہ خواجہ صاحب خود ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے میرے پیر مرشد نے مجھ سے کہا کہ جب میں بیعت ہوا تو مجھے کچھ واعظ و نصیحت کی، آپ نے کچھ تلقین کی، اور تلقین کرنے کے بعد مجھے کچھ وظائف دیے پڑھنے کے لیے، فلاں چیز جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. فرماتے میں پڑھتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لَيَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ کے اندر مجاہدہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے اپنی معرفت کی راہیں کھول دیتے ہیں. جو مجاہدہ کرتے ہیں اس کے لیے معرفت کی راہیں کھل جاتی ہیں. اچھا میں آپ سمجھانے کے لیے اس کو بہت آسان کر رہا ہوں. مجاہدہ یوں سمجھ لیجئے کسی چیز کی تلاش ہو، ڈھونڈنا، اور ڈھونڈی وہ چیز جاتی ہے جو گم ہو، یا ڈھونڈی وہ چیز آتی ہے جو مخفی ہو. تو نہیں بتا کہ ڈھونڈی وہ چیز آتی ہے جو گم ہو. اب پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی، کہاں ڈھونڈے؟ تو اللہ گم ہونے سے پاک، اللہ گم ہونے سے پاک ہے.
تو پھر مطلب کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس کو ڈھونڈا جائے گا، اللہ مخفی ہے، تو معرفت کے راستے جو ہیں کھل جاتے ہیں اور اللہ کی ذات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مجاہدہ ہوا، جب مجاہدہ کیا نا، مجاہدے کے ساتھ ساتھ توجہ بھی دی، بلایا اور بلا کے فرمایا معین الدین، فرماتے ہیں جی حضرت، بولے بیٹھ جائیے۔ فرمایا اب ذرا بتاؤ تمہیں نظر کہاں تک آتا ہے؟ جب تم نے ریاضت کی، مجاہدہ کیا، تسبیحات پڑھی، نوافل پڑھے، دیکھو نوافل سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نوافلوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بس 20 سال اشارہ کیا زمین کی طرف، بتاؤ تمہیں کہاں تک نظر آتا ہے؟ فرماتے ہیں میں تحت و سرا تک دیکھنے لگا، ساتوں زمین میں حجاب دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا بیٹا ابھی ذرا کمی ہے۔ کیا فرمایا؟ ابھی کمی، اور محنت کرو، اور محنت۔ فرماتے جب مجھ سے پوچھا گیا بتاؤ، اب دوبارہ بلایا، توجہ دی، کہاں تک نظر آتا ہے؟ میں نے آسمان کے اوپر ہاتھ کیا، بتاؤ آسمان میں کیا نظر آتا ہے؟ فرماتے 7 آسمانوں کے اوپر بے حجاب دیکھتا ہوں، 7 زمین 7 آسمان۔ فرمایا ابھی اور کمی ہے، اور محنت کرو، نگاہ دیکھیے ان کی۔ فرماتے 3 بار مجھے بلایا، اور 3 بار بلانے کے بعد پھر مجھ سے توجہ دی۔ تو توجہ ہوتی ہے دل پر۔ اب میں تمہیں یہاں ایک نقطہ بھی بتا دوں اس بات کو بیان کرنے سے پہلے، کبھی آپ نے مرغی کو دیکھا ہے؟ ارے بول تو دیجیے، دیکھا ہے نا؟ وہ انڈوں پر بیٹھتی ہے، انڈوں پر بیٹھتی ہے، بہت توجہ دیتی ہے۔ اس کی توجہ جو ہے اس مردہ انڈوں میں زندگی ڈال دیتا ہے۔ توجہ کرنا مرغی کا کام ہوتا ہے اور انڈوں میں زندگی ڈالنا رب کا کام ہوتا ہے۔ تو پیر کو چاہیے کہ اپنے مرید کے دل پہ توجہ دے، جب دل پہ بھرپور توجہ دے گا رب اس کے دل کو بدل دے گا، رب اس کے دل کو بدل دے گا۔ لیکن توجہ جو ہے نا وہ دل پر نہیں ہے، دل پہ لگی ہوئی اس پر ہے، بولیے جیب پر ہے۔ میں یہ بھی سمجھ لیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 3 بار بلایا، 3 بار بلانے کے بعد توجہ دی۔ فرمایا معین الدین بتاؤ تمہیں کہاں تک نظر آتا ہے؟ عرش مولا کے اوپر حجابات نظر آنے لگے۔ اس کے بعد فرمایا بتاؤ میری ان 2 انگلیوں کے درمیان، یہ 2 انگلیوں کے درمیان تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنی پیر کی 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کو دیکھا، ایک نہیں 18,000 عالم کو دیکھا۔ فرمایا بیٹا بس اب ہوا ہے تمہارا کام، اب تم کامل ہو گئے ہو، میرے ناقے سے اب کامل ہو گئے ہو۔ دیکھو یہ خواجہ ہارونی جو تھے نا، ہارونی اتنے بڑے اللہ کے کامل ولی تھے کہ ایک آتش قدح جو جل رہا تھا، آپ کسی سفر میں تھے تو آپ کے ساتھ چند مریدین بھی تھے۔ آپ نے فرمایا ہمیں کچھ کھانا وانا پکانا ہے، کوئی لکڑی کا انتظام کرو۔ تو کسی نے کہا حضور والا سامنے آگ جل رہی ہے، کہو تو آگ نہ لے آؤں؟ فرمایا جاؤ لے آؤ۔ انہوں نے کہا آگ جل رہی ہے تو اس میں سے کچھ آگ ہمیں دے دو۔ اس نے کہا یہ ہمارا خدا ہے اور اس میں سے ہم آگ کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ اس نے منع کر دیا کہ حضور والا وہ تو آگ دینے کو تیار ہی نہیں، یعنی ہمارے خدا ہے۔ آپ کو تشریف لے گئی۔ آپ نے فرمایا ہم مسافر ہیں اور ہمیں ضرورت ہے کچھ آگ کی، آپ آگ ہمیں دیتے ہیں۔ اس نے کہا خبردار یہ ہمارے خدا ہیں۔ بولے پھر تو تم سے بڑی محبت کرتا ہوگا یہ، اگر تمہارا خدا ہے تم سے بڑی محبت کرتا ہوگا تو کیوں نہ اس میں آگ میں ہاتھ ڈالے؟ بولے جی محبت تو ہوگی پر آگ کی فطرت یہ ہے کہ وہ جلا دیتی ہے، آگ کی فطرت یہ ہے جو کہ جلا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو
اب ہمارا خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. اس کا بیٹا جو موجود تھا نا برابر میں، اسے لیا آپ نے، گود میں لیا اور آگ میں چل دیے. کھڑے رہے وہ پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ آتش گدا چل رہا تھا. داخل ہوئے، کچھ دیر کے بعد فوراً واپسی آ گئے. دیکھا کپڑے صحیح سالی موجود ہیں. یہ تمہارا خدا ہے جو تم اسے ڈرتے ہو، ہمارا خدا دیکھو. تو وہ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا. یہ تھے اللہ. پھر آپ نے سیاحت کی. سیاحت ایک طویل دور ہے، جسے کہتے ہیں سیر و تفریح. ارسیروا فی الارض، اللہ کی زمین ہے ساری، گھوم ہوئی زمین پر. جس طرح ہم گھومنے کے لیے جاتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، چلو جی لاہور دیکھ لیا، چلو جی اسلام آباد دیکھ لیا، مری دیکھ لیا، اور دیگر ممالک کے ہم نے سفر کیا. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پہاڑ، دریا، کھیت کھلیان، مختلف مناظر، پہاڑوں سے نکلنے والے جھرنے، یہ چشمے، ان وادیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. لیکن اللہ والوں کی سیر یہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ والوں کی سیر کیا ہوتی ہے؟ ایک ولی کے بعد ان کی زیارت میں جانا، ان سے فیض حاصل کرنا، اس کے بعد دوسرے کی صحبت میں جا کے بیٹھنا، ان سے فیض حاصل کرنا. آپ کی ملاقاتیں مختلف لوگوں سے ہوئی. خواجہ نجم الدین کبریٰ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. حتیٰ کہ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز اور غوث اعظم کی ملاقات 2 مرتبہ ہوئی، اور آپس میں آپ رشتہ دار بھی ہیں. خالہ زاد بھائی بھی آپ کو لکھا ہے، قریب رشتہ داری بھی تھی. تو پھر اس کے بعد ہوا یہ، پھر آپ نے پیر و مرشد کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جب وہاں زیارت کے لیے گئے تو میزان رحمت کے پاس کھڑے ہو کر آپ کے پیر و مرشد نے کہا، اے اللہ، اگر تو نے مجھ سے کل سوال کر لیا کہ تو میری بارگاہ میں کیا لے کر آیا ہے، تو میں خواجہ غریب نواز کو پیش کروں گا. اللہ تیری بارگاہ میں خواجہ صاحب کو لے کر آیا ہوں. دیکھو، جس پر کامل بھروسہ ہوتا ہے انسان کو، اسے پیش کیا جاتا ہے. پھر آپ نے وہاں سے حج اور عمرہ کرنے کے بعد جب روضہ رسول کی طرف گئے تو آپ نے فرمایا درود پاک پڑھو، رسول اللہ کو سلام پیش کرو. اب رسول اللہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک لقب دیا. آپ نے وہاں سلام کیا، وہاں سے جواب ملا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. قطب المشائخ کا لقب رسول اللہ نے عطا کیا. بس کرم ہو گیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹیاں لگائی، تم نے وہاں جانا ہے. اور غریب نواز سرکار نے کو فرمایا تھا، غوث پاک نے، دیکھو جب تم جاؤ گے نا، یہ ہوتے ہوئے سرن سے ہوتے ہوئے افغانستان سے ہوتے لاہور جاؤ گے، دیکھو لاہور میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، لاہور میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، اسے ذرا ڈرنا. اشارہ اس طرح تھا جب وہاں جاؤ ان کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا ہے. تو ایک جوگی تھا نا، وہ خواجہ صاحب کے پاس آ گیا. اس جوگی کا ایک لطیفہ اللہ نے جاری کر دیا تھا. اگر غیر مسلمی تھوڑی سی محنت کر لے تو اس کی دل کی کھڑکی بھی بولیے کھل جاتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں، یہ جو عاملین ہوتے ہیں ان کے پاس شیاطین ہوتے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ کرتا کر کے دکھا دیتے ہیں. تو ان کو اللہ کا ولی نہ مان لینا، یہ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. تو اس جوگی کی ایک دل کی کھڑکی کھل گئی. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما تھے. آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے چاروں طرف، کبھی یہاں جاتا ہے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے پیچھے. آپ نے فرمایا کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کا دل دیکھ رہا ہوں. دل بڑا روشن، بڑا چمکدار ہے، پر حیرت کر رہا ہوں. فرمایا کس بات کی حیرت؟ کہا دل اتنا روشن لیکن اس میں ایک کالا داغ مجھے نظر آ رہا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کالا داغ کیوں ہے. تو خواجہ صاحب نے فرمایا اگر تو کہے تو میں اس کا راز بتاؤں. بولے میں تو جستجو میں ہوں،
آپ نے فرمایا اگر تو ایمان لے آئے، اگر تو ایمان لے آئے تو میرے دل پہ جو سیاہ داغ تو دیکھ رہا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، یہ سیاہ داغ ختم ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، دل پر آپ کے سیاہ داغ میں ایمان لاؤں اور یہ ختم ہو جائے، یہ تو عجیب بات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تو میری بات مان، تو اگر ختم نہ ہو تو پھر کہنا، تو کلمہ تو پڑھ۔ بس وہ آپ کی بات سے متاثر ہوا، کیونکہ اللہ نے اس کی دل کی کھڑکی کھول دی تھی نا، خواجہ صاحب کے دل میں جھانک رہا ہے تو کوئی تو نگاہ ہوگی نا اس کے پاس۔ اس نے ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس نے دل سے کلمہ پڑھا، وہاں پڑھ لا الہ الا اللہ، جب الا اللہ کی ضرب لگی نا اس نے کلمہ پڑھا، اور پھر اس نے خواجہ صاحب کے دل کو دوبارہ دیکھا۔ کیا دیکھا کہ اب وہ جو کالا داغ تھا نا وہ ختم ہو گیا ہے، بالکل دل روشن چمکدار نظر آ رہا ہے۔ تو پوچھنے لگا اے بابا جی یہ سیاہ داغ کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا سیاہ داغ میرے دل پہ نہیں تھا، اصل میں تو اپنا عکس دیکھ رہا تھا کہیں نظروں سے، میرا دل تو آئینے کی طرح تھا، وہ سیاہ داغ جو تھا وہ تو خود تھا۔ تیرا ایمان نہ لانا، تیرا ایمان نہ لانا تو تجھے اپنی سیاہی نظر آ رہی تھی، جب تو کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ گیا ہے تو وہ سیاہ داغ ختم ہو کے نور میں بدل گیا ہے، وہ سیاہ داغ نور میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ تھے خواجہ صاحب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو سمجھنے اور